الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ ذرا انداز بھی دیکھیں قرآن پاک کا، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، محبوب آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ہر فیصلے کو قبول نہیں کر لیتے۔ وہ جو مرکزی حیثیت ہے نا، آپ کبھی قرآن مجید کے اس جملے پر غور کریں نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ ان جملوں کی لطافت کبھی محسوس کریں نا کہ حضور ہمارے اتنے قریب ہیں مومن ہونے کے بعد، حضور کا قرب ہمیں اتنا حاصل ہے کہ ہماری جان سے بھی حضور ہمارے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن نا کچھ لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں بندے کے، بندہ سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رب کریم نے ہمیں کہا ہے کسی دنیاوی دھوکے کا شکار نہ ہونا، تمہارے سب سے قریب محبوب پاک ہیں۔ ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، رسول کریم کا دروازہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ کسی نے کہا تھا ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اپنے دل کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کو بٹھا رکھا ہے۔ دیکھو جن لوگوں میں یہ درد تھا نا، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے نا سارے ظاہری دلائل پر ہی فیصلہ کرنا ہے، کچھ فیصلے ضمیر کی آواز پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دل کی گواہیوں پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پر روح بھی مجبور کرتی ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جسم نہیں جاتا پر عشق بندے کو گھسیٹ کر وہاں لے جاتا ہے۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہوں تے میں رول دی میں رول گئی ہاں۔ کچھ جگہ پہ انسان کو جانا ہی پڑتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا۔ حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے، یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا۔ راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی، یہ مکر گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے، پیسے لو، گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا، کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے، جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے؟ تو پیسے لے اور گھوڑا دے۔ اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ۔ وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کرے، ایک گواہ دے دے، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے، ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں، فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی۔ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا۔ اس کی شرط پوری ہو گئی، حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی، حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں، تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا۔
وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا، اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے، انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا، ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے۔ اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے، لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب اداب زیادہ نہیں رہتے۔ یہ ایک مزاج ہے عام آدمی۔ چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے، لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے۔ آپ ناراض نہ ہوں، لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ، ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی، تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا، اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ۔ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے۔ ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنا جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو۔ فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا وہ ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بچڑنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، کہا حضور نیچے۔ فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائیں۔ میں تڑپتا رہا، مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑھا ہے، یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ
तड़प के मैं सुबह हाजिर बारगाह हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह करीम करम हो जाए, मेरी तो बिसात ही नहीं, मैं छत पे कैसे गुजारा करूंगा। तो हुजूर फरमाने लगे मेरे पास तो लोगों ने आने जाना है, मैं तो नीचे ज़रा आसानी महसूस करता हूँ, यही ठीक। या रसूल अल्लाह आपकी बात ठीक है, पर करीम अगर करम हो जाए ना तो मेहरबानी होगी। अल्लाह के रसूल ने जब नज़र मुबारक उठा के हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का चेहरा देखा ना, ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद तो आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने जब नज़र फरमाई और उनकी आंखों में चमकते हुए आंसू देखे तो हुजूर फरमाने लगे मैं समझ गया हूं तू ना ऊपर रह पाएगा ना सो पाएगा, तू बच्चे लेके नीचे आ जा, मैं ही ऊपर चला जाता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।